چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری، میں نے چیئرمین کا ذکر اس لیے کیا کیونکہ آج جو سوات میں انہوں نے ایک جلسہ عام سے خطاب کیا تو بطور چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی کی کیا، نہ کہ بطور وزیر خارجہ کے، اور اس میں انہوں نے امپورٹنٹ بات کی کیونکہ اس کا تعلق معیشت سے ہے، اور وہ ذکر کیا ایک لحاظ سے وہ گلہ کر رہے تھے پرائم منسٹر یا اس حکومت سے کیونکہ وہ خود بھی حکومت کا حصہ ہیں، اور شہباز جو امپورٹنٹ انہوں نے سٹیٹمنٹ دی جس کے اندر آئی تھنک جو میرے لیے بھی تھوڑا سرپرائز ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو سیلاب جو زدگان ہے، ظاہر ہے کہ پچھلے سال جو سیلاب آیا سندھ بہت زیادہ متاثر ہوا، اس میں انہوں نے کہا کہ پرائم منسٹر کی نیت تو ٹھیک ہے لیکن ان کے ساتھ جو کام کرنے والے ہیں شاید وہ ٹھیک نہیں ہیں، اور بجٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ جو سیلاب زدگان ہیں ان کے لیے اتنے فنڈز نہیں رکھے گئے، اور سب سے امپورٹنٹ سوال انہوں نے کہا کہ جو پیپلز پارٹی کا ووٹ ہے فائنانس بل کے لیے وہ مشروط ہے سیلاب زدگان کے فنڈ کے لیے. تو ایک تو آئی ایم ایف کی شرائط ہیں اور ایک طرف اور ہمارے لیے مشکلات ہیں، اور اوپر سے اب ایک کی کولیشن پارٹنر جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کو اس طریقے سے آپ کہہ لیں کہ تھریٹ کر رہا ہے، تو پرابلمز بڑھتی جا رہی ہیں ان کے لیے. نہیں، انہوں نے تھپکی دی ہے شہباز شریف صاحب کو کہ آپ اچھا کام کر رہے ہیں، آپ کی ٹیم اچھا کام نہیں کر رہی. اس کا تھوڑا سا کانٹیکسٹ کلیئر کر دیں. اس میں جو میرے لیے ایز اے جرنلسٹ امپورٹنٹ بات ہے جو آپ نے بھی ریفر کی کہ ایک طرف آئی ایم ایف کا دباؤ ہے پاکستان کے اوپر کہ آپ نے ایک پاپولس جو بجٹ دیا ہے اس کو ٹھیک کریں، آپ ٹیکس بیس کو براڈن کریں، آپ کی جو اوور آل جو اسٹریٹجی ہے اس کو بہتر کریں، اور دوسری طرف جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے جس کی سپورٹ کے بغیر حکومت نہیں چل سکتی، بجٹ بھی پاس نہیں ہو سکتا، وہ اس قسم کا پبلکلی آ کے اب دباؤ ڈال رہے ہیں. کل سلیم مانی والا صاحب ان کو ہم نے اپنے پروگرام میں لیا تھا، انہوں نے بھی یہی بات کی کہ نہیں ہم آئی ایف کا پروگرام کرنا چاہ رہے، حکومت کا کچھ اور موقف تھا. تو جب مانی والا صاحب نے پرسوں مجھے یہ سٹیٹمنٹ بھیجی تھی کہ ان کا کیا موقف ہے اس کا پیپلز پارٹی کا اس بجٹ کے اوپر اور خاص طور پر آئی ایم ایف کے پروگرام کے اوپر، تو اس کے بعد مجھے ذرائع نے بتایا کہ ڈار صاحب نے مانی والا صاحب سے گلہ کیا کہ آپ کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے. تو آج چیز جو ہے وہ تھوڑی سی ایک سٹیپ آگے چلی گئی اور بڑھ گئی ہے. ٹھیک ہے ان کی اپنی ریکوائرمنٹس ہوں گی، ساری چیزیں اپنی ہوں گی، بٹ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا یہ کہنا کہ ہم بجٹ کے لیے ووٹ نہیں دیں گے تب تک جب تک جو سیلاب زدگان کے لیے میچنگ فنڈز نہیں رکھے جاتے، یہ بہت بڑا بیان ہے. کیونکہ جو جنیوا کانفرنس ہوئی تھی وہاں پہ یہ طے ہوا تھا کہ جو 15 ارب ڈالر کی نیڈز اسیس کی تھیں جو تباہ کاریاں ہوئی تھی سیلاب کی اس کو ری ہیپ کرنے کے لیے، تو اس میں کوئی 9 ارب ڈالر کی کمٹمنٹس وہاں سے ملی تھی لیکن وہ کمٹمنٹس 9 ارب ڈالر کی نہیں تھی، وہ بہت کم تھی. اس سے بہرحال طے یہی ہوا تھا کہ باقی کوئی 7 ارب ڈالر یا 6 ارب ڈالر حکومت پاکستان خود دے گی اوور اے پیریڈ آف 3 to 4 years. تو یہ اگر 1 ارب ڈالر بھی کم از کم یہ رکھیں بجٹ میں اس کے لیے، یا 2 ارب ڈالر بھی رکھیں، 1 ارب بھی 300 ارب روپیہ بنتا ہے. تو اتنا بڑا اس بجٹ میں ابھی کیا پروپوزل ہے؟ دیکھیں انہوں نے بہت زیادہ کچھ پروجیکٹس رکھے تھے لیکن اس کے ایگزیکٹ اماؤنٹ کتنی ہمیں نہیں پتا، ہم اس کے بارے میں کہہ نہیں سکتے. لیکن اگر پیپلز پارٹی ڈس سیٹسفائیڈ اس کا مطلب ہے کہ وہ سگنیفیکنٹ اماؤنٹ نہیں رکھی گئی. تو یہ اب چیزیں اسحاق ڈار صاحب کے لیے تھوڑی سی ٹائٹ ہو رہی ہیں، چیلنجنگ ہو رہی ہیں. اور ایک اور چیز ہم ناظرین ایکسپلین کرنا چاہ رہے تھے، بجٹ میں ایک پرپوزل آیا تھا کہ جو پیٹرولیم آرڈیننس ہے لیوی کا اس کو امینڈ کیا گیا تھا کہ ہم نے یہ خبر دی تھی ٹریبیون میں بھی اور دا ریویو میں کہ حکومت اس کا جو ریٹ ہے پیٹرولیم لیوی کا 60 روپے فی لیٹر کرنا چاہ رہی ہے فرام 50 روپیز پر لیٹر. تو اسحاق ڈار صاحب نے پھر ایک ٹی وی پروگرام میں کہا تھا کہ ان کا ابھی کوئی ارادہ نہیں ایسا کرنے کا، لیکن کچھ ایسا ہوا اس ہفتے کہ سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنانس کی میٹنگ تھی، وہاں پہ یہ بجٹ پروپوزل ڈسکس ہوا. تو جوائنٹ سیکرٹری بجٹ جو ہے انہوں نے وہاں پہ آ کے ایکسپلین کیا کہ وزارت خزانہ کا جو ایک پروپوزل وہ موو کر چکی ہے وہ یہ ہے کہ پیٹرول کے اوپر اور ڈیزل کے اوپر جو لیوی ہے اس کا ریٹ 50 سے 60 روپے کر دیا جائے. تو وہ جو ہم بات پہلے کر رہے تھے وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے. اگر یہ ریٹ 60 روپے فی لیٹر نہیں ہوتا تو حکومت نے جو بجٹ میں رکھا ہوا ہے 870 ارب روپے کا سالانہ تخمیناً پیٹرولیم لیوی کا وہ حاصل نہیں ہوگا. اور دوسرا ایک اور بھی باریکی کا کام حکومت بجٹ میں کر گئی ہے کہ اس وقت جو مختلف جو برانڈز ہیں اگر وہ بڑی پیکیجنگ میں کوئی چیز بیچتے ہیں اشیاء کچھ، تو اس کے اوپر سیلز ٹیکس نہیں ہے، ریٹیل پیکیجنگ کے اوپر ہے. اور یہ جو اشیاء کو معمولی اشیاء نہیں ہے، وہ چیزیں جو آپ کے کچن میں روزمرہ میں آپ استعمال کرتے ہیں، جیسے ریڈ چلیز ہیں، سرخ مرچیں، ادرک، ہلدی، دہی، مکھن، دیسی گھی، چیز، گوشت، مچھلی کا گوشت، ان کے اوپر 18% سیلز ٹیکس بجٹ میں پرپوز کیا گیا ہے اگر یہ ایک بڑی پیکیجنگ میں اس کو بیچا جاتا ہے. تو ایک باریکی کا کام حکومت نے کیا، یہ پہلے میڈیا کے نوٹس میں نہیں آیا تھا، اسٹینڈنگ کمیٹی میں جب یہ بجٹ ڈسکس ہوا تو وہاں پہ یہ بات سامنے آئی تھی. بہرحال یہ ٹائم نہیں ہے ان چیزوں کے اوپر ٹیکس لگانے کا کیونکہ ملک میں اس وقت جو فوڈ انفلیشن ہے وہ 52% ہے.